راولپنڈی میں گزارے ہوئے ماہ سال کو یاد کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ سب ایک خواب تھا۔ اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا یہ خواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کالج کے بعد رات گئے تک میں دوستوں کے ہمراہ کبھی کالج روڈ کے زمزم کیفے، کبھی صدر کی کتابوں کی دکانوں، کبھی برلاس ہوٹل اور کبھی کامران ہوٹل میں چائے کی محفلوں میں وقت گزارتا۔ ان محفلوں میں ہماری گفتگو کا محور کتابیں اور ادیب ہوتے، یا پھر سیروز، اوڈین اور پلازا سینما پر آنے والی نئی انگریزی فلموں پر گفتگو ہوتی۔ گھر کا ماحول بھی کتابوں کے ذکر سے آباد تھا۔ انگریزی، اردو اور پنجابی کی نثر اور شاعری کی کتابیں ہمارے گھر کی لائبریری میں تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مختلف شہروں میں نیشنل سینٹرز تھے جہاں ہر روز کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی، کبھی مشاعرہ، کبھی مباحثہ، کبھی سیمینار۔ انہی دنوں میری شناسائی پنجابی کی ایک ایسی کتاب سے ہوئی جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ یہ پنجابی کے معروف شاعر موہن سنگھ کی شاعری کی کتاب ساوے پتر یعنی ہرے پتے تھی۔ مختصر سائز کی اس کتاب میں چھوٹی بڑی 42 نظمیں تھیں جو اپنے اسلوب، صوتی اور بصری امیجز، جذبوں سے چھلکتے ہوئے لفظوں، اپنی مٹی کی مہک میں سانس لیتے منظروں اور گہرے سماجی شعور میں گندی شاعری تھی۔ اسی کتاب میں موہن سنگھ کی ایک خوبصورت نظم بچہ تھی۔ اس نظم کی 2 سطریں ملاحظہ کریں اور استعارے کی تہداری پر داد دیں۔ بچے جیا نہ میوہ ڈٹھا، جتنا کچا اتنا میٹھا، یعنی میں نے آج تک بچے جیسا پھل نہیں دیکھا، یہ جتنا کچا ہوتا ہے اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے۔ پنجابی زبان میں شاہ حسین، وارث شاہ، بابا فرید، بلے شاہ، سلطان باہو، میاں محمد بخش جیسے بلند قامت شاعروں نے پنجابی کو باثروت بنایا۔ یہ پنجابی شاعری کا کلاسیکی شاعری کا دور تھا، لیکن موہن سنگھ کی شاعری کا آہنگ جدید تھا۔ میں اس کتاب کو جو پڑھتا گیا، مجھ پر موہن سنگھ کی تخلیقی صلاحیتوں کے درواہ ہوتے گئے۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ کون شاعر ہے جس کی شاعری میں اپنی مٹی کی خوشبو مہکتی ہے۔ ذرا تحقیق پر پتہ چلا کہ موہن سنگھ کا آبائی گھر تو دھمیال میں تھا، جو میرے دلبر شہر راولپنڈی سے متصل ہے، اور جہاں میرے میٹرک کے اردو کے استاد بھی رہتے تھے، جن سے ملنے میں کئی بار دھمیال گیا۔ اسی دھمیال میں پنجابی شاعری کو نیا آہنگ دینے والا موہن سنگھ پیدا ہوا، جس نے مقدار اور معیار کے حوالے سے پنجابی شاعری میں اہم کردار ادا کیا۔ موہن سنگھ کے والد جوت سنگھ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے۔ ان کا آبائی گھر تو دھمیال میں تھا، لیکن ملازمت کے حوالے سے مختلف شہروں میں رہتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ مردان میں پریکٹس کر رہے تھے۔ 1905 میں ان کے گھر ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام موہن سنگھ رکھا گیا۔ جلد ہی جوت سنگھ دھمیال میں واقع اپنے آبائی گھر آ گئے۔ پھر دھمیال کی انہی گلیوں اور کھلی فضاؤں میں موہن سنگھ پلا بڑھا۔ اس نے 5ویں جماعت تک تعلیم دھمیال کے پرائمری اسکول میں حاصل کی۔ 6ٹھی سے 8ویں کلاس تک تعلیم راولپنڈی کے قدیمی محلے کرتارپورہ کے اسکول، اور پھر 9ویں 10ویں کی تعلیم لدھیانہ کے اسکول میں حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بچوں کی شادیاں جلدی کر دی جاتی تھی۔ موہن سنگھ کی شادی بھی 18 سال کی عمر میں کر دی گئی۔ اس کی بیوی کا نام بسنت تھا۔ بسنت اپنے نام کی طرح خوبصورت تھی۔ اس سے پیشتر موہن سنگھ کی شاعری میں دلچسپی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب اس کی زندگی میں بسنت آئی تو زندگی اور حسین ہو گئی، لیکن خوشیوں کا یہ عرصہ مختصر تھا۔ شادی کے 4 سال بعد ہی بسنت کا انتقال ہو گیا۔ یہ حادثہ موہن سنگھ کی زندگی میں ایک گہرا خلا چھوڑ گیا، جس کا اثر آخر دم تک رہا۔ 6 سال گزر گئے۔ پھر دوستوں کے کہنے پر اس نے سرجیت کور سے شادی کر لی۔ اب اس نے منشی فاضل کا امتحان پاس کر لیا تھا اور پنجاب کے قصبے خانے وال کے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن یہ موہن سنگھ کی منزل نہیں تھی۔ وہ آگے اور آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے اورینٹل کالج سے فارسی میں ایم اے کیا اور امرتسر کے خالصہ اسکول میں ملازمت کا آغاز کیا۔ یہ عرصہ موہن سنگھ کے لیے فنی زندگی کا اہم موڑ تھا۔ یہیں پر اسے سنت سنگھ، تیجا سنگھ اور گربچن سنگھ کی محفلیں میسر آئیں۔ ان محفلوں میں کتنے ہی ادبی موضوعات زیر بحث آتے، مختلف زبانوں میں ادبی رجحانات پر بحث ہوتی۔ یہیں پر اسے مغربی ادب کو پڑھنے کا موقع ملا، جس کے اثرات اس کی شاعری میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ موہن سنگھ کی شاعری کا آغاز ایک رومانوی شاعر کے طور پر ہوا، جس میں جذبوں کی شدت اور ٹوٹ کر چاہنے کی کیفیت ہے، لیکن جو اس کا فنی سفر آگے بڑھا، اس کی شاعری میں ترقی پسندی کا رنگ غالب آنے لگا۔ موہن سنگھ بجا طور پر جدید پنجابی شاعری کا ایک اہم نام تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی نظمیں پڑھتے ہوئے کبھی افسانے اور کبھی ڈرامے کا گمان ہوتا ہے۔ موہن سنگھ کی ایک ایسی نظم امبی دے بوٹے تھلے
आम के दरख्त के नीचे है। एक बूटा अंबीदा कर साड़े लगानी जिस थल्ले बेनानी सुरगां विच रहनानी की इसदा कहनानी वेड़े दा गेनानी पर माही बाजूनी परदेसी बाजूनी ए मैनू वड़दा है ते खट्टा लगता है। आम का एक दरख्त हमारे घर में है जिसके नीचे बैठना जन्नत में बैठने के मुतरादिफ है। इसके बारे में क्या कहूँ, ये तो हमारे सहन का जेवर है, लेकिन मेरा महबूब परदेश में है और उसके बगैर ये दरख्त मुझे काटता भी है और खट्टा भी लगता है। ये एक तवील नज्म है जिसमें गीत का आहंग और मासूम जज्बों की खूबसूरत अक्कासी है। मोहन सिंह की नज्म रब का शुमार उसकी चंद बेहतरीन नज्मों में होता है। ये एक तवील नज्म है जिसमें खोज और उसके रास्ते में आने वाली रुकावटों का जिक्र है। इसकी चंद सतरें मुलाहिजा करें। रब एक गुंजलदार बुझारत, रब एक गोरख तंदा, खोल लग्या पेचिस्ते, काफर हो जाए बंदा, काफर होनू डर के जुग। अब मोहन सिंह बतौर शायर मशहूर हो चुका था, लेकिन पंजाबी ज़बान की तरवीज के लिए कुछ मुख्तलिफ करना चाहता था। तब उसने पंजाबी के मारूफ रसाले पंज दरिया का आगाज किया, जिसका पंजाबी अदबी रसालों में एक अहम मकाम है। मोहन सिंह की बेकरार रूह अब भी मुतमईन न हुई तो उसने 1939 में नौकरी छोड़कर लाहौर में अपने इशाअती इदारे का आगाज किया। ये इदारा कामयाबी से चलता रहा, हत्ता कि 1947 की तक़सीम का साल आ गया। सरहद के दोनों तरफ फसादात शुरू हो गए। मोहन सिंह सोचने लगा, तो क्या वो लाहौर और रावलपिंडी से जुदा हो जाएगा? वो गली कुचे उसके लिए पराए हो जाएंगे, जहाँ उसने अपने बचपन और लड़कपन के दिन गुजारे थे, जहाँ उसे बसंत पहली बार मिली थी, जिसने उसकी जिंदगी में रंग बखेर दिए थे। फिर वो दिन आ ही गया जब वो सरहद की लकीर पार कर रहा था, अपने दिलबर शहर को छोड़कर हिंदुस्तान जा रहा था। उसके दिल का अजीब आलम था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे वो अपनी जात का एक हिस्सा यहीं छोड़कर जा रहा है।